جی السلام علیکم. تمام حاضرین محفل کو ورلڈ سائٹ ڈے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج آنکھوں کی حفاظت کے لیے 5 اصولوں پر بات کرتے ہیں. پہلا اصول، آنکھوں کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری ہے اپنی بیوی کے آغوش میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا. آپ اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے ہر چیز کر لو، مگر ٹی وی دیکھتے وقت بیوی کی طرف دیکھنا مجبوری ہوتی ہے. دوسرا اصول، آنکھوں کو ان کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور موبائل فون میں 70 مواد دیکھنے کے بعد آخر کار بند بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو نہ روٹی دے گی، نہ بوٹی، اور نوکری تو بالکل ہی نہیں. لیکن ہاں، اس سے آپ کو بوٹی ملے گی یا نہیں، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. تیسرا اصول، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنے شیشے کی اینک پہن کر رکھنی چاہیے. ایسا کرنے سے آپ کے دوست، مطلب سہیلیاں، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، گرل فرینڈز، آپ کو شاہ رخ خان کہہ کر بلائیں گی. چوتھا اصول، آنکھوں کی حفاظت کے لیے آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے معمولی پانی کی جگہ دودھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی طرح آپ کی آنکھوں کو اور جوان بناتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر لڑکی آپ کو بولتی نظر آتی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں. پانچواں اصول، آنکھوں کی حفاظت کے لیے آخری اور سب سے اہم اصول ہے روزانہ چائے پینا. جی ہاں، روزانہ چائے پینا، کیونکہ چائے میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس آنکھوں کو تازگی اور طاقت دیتے ہیں. اس لیے جب چائے پینے والے چائے پیتے ہیں تو کہتے ہیں چاسی آ گئی ہے، اور جو لوگ جیسے زین بن عابد جیسے جو چائے پیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اے چنگی چاسے. اور ہاں، دوسروں کے کپ کے چائے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو یہ گلہ ہے غلط بولتا ہوں میں، بہروں کو یہ گلہ ہے غلط بولتا ہوں میں. اب یہ موضوع بھی آنکھ کی حفاظت کا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو ہماری آنکھیں ہی ہمیں کام کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور سچ یہ بھی ہے کہ ایک تو کام، اور وہ بھی آنکھوں کے بغیر. جی، آنکھوں کے بغیر کام تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ پڑھ کے فارما کی اسیسمنٹ دینا، جیسے گرمی میں برف تلاش کرنا، جیسے خالی جیب میں پیسے ڈھونڈنا، جیسے بغیر بجلی کے بجلی گھر جانا. تو آئیے کچھ سوال آپ سے پوچھتے ہیں. کیا آپ نے کام کرتے وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کو مشکل پایا ہے؟ شاید ہاں، کیونکہ ہم کام کرتے وقت بہت سارے خطرات کا سامنا کرتے ہیں. کبھی دھوپ میں سورج کی تیز کرنوں کا سامنا کرتے ہیں، تو کبھی آنکھوں کی خشکی اور آلودگی کا مقابلہ کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ آنکھوں کی حفاظت تو ہم کام کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہم کام بہتر طور پر کرتے ہی ہیں تو آنکھوں کی حفاظت کی کیا ضرورت؟ تو دوستوں، پیاروں اور پیاروں کے یاروں، میں جانتا ہوں کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں اور ہاں، سمجھدار ہیں، لیکن میں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں ہماری سمجھداری کی نمائندگی کرتی ہیں. ہماری آنکھیں جانتی ہیں کہ ہم کام کرتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ ہمیں ایک حفاظتی نظر سے کام کرنے کی ہدایت دیتی ہیں. آئیے ایک قصہ سناتا ہوں. ابھی کل ہی کی بات ہے، میں بینگ این آپٹومیٹرسٹ ایک کلینک میں موجود تھا. ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ڈاکٹر کی نشست پر براجمان ہو گیا. ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دروازے سے ایک مریض داخل ہوا. سلام دعا کے بعد معلوم ہوا کہ جناب تو شاعر ہیں. میں نے کہا کہ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کہانی سن کر سمجھ آئے گی، میری آنکھوں کی درد بری کہانی. اب میں ٹھہرا ویلا. اس دن ویسے بھی ہڑتال تھی، مریض ویسے ہی نہیں آ رہے تھے، تو میں بولا جی سنائیے، لیکن خیال رکھیے گا مجھے ابھی اور مریضوں کو بھی دیکھنا ہے. قصہ مختصر وہ اپنی کہانی سنانے میں مگن ہو گیا کہ ایک دن ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی. وہ کون تھی، کہاں سے آئی، کچھ معلوم نہ تھا. آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی تصویر بن گئی. میں نے تجسس کا اظہار کرتے ہوئے کہا لگتا ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں شاعر کی شاعری شروع ہو گئی. کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب ہاں، لیکن تبھی میری آنکھوں کی پریشانی بھی شروع ہو گئی. اس کی آنکھیں اف جیسے آسمان کے تارے. میرا دل و دماغ مجھے بس یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ مہکیں گلاب آنکھوں میں،
کیوں نہ مہکیں گلاب آنکھوں میں، ہم نے رکھے ہیں خواب آنکھوں میں، اس میں خطرہ ہے ڈوب جانے کا، اس میں خطرہ ہے ڈوب جانے کا، جھانکیے مت جناب آنکھوں میں، جھانکیے مت جناب آنکھوں میں۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں کو آرام کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ آنکھوں کا خیال رکھنا ہوگا، لیکن جب سے اس لڑکی نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں تو تب سے میرے اپنے چشموں کی چشمی نہیں اتری کہ ذکر تیرا میری کہانی میں، ذکر تیرا میری کہانی میں، چاند کا عکس جیسے پانی میں، وہ تو خاموش رہی اور ہم جانے کیا کہہ گئے روانی میں، اپنی آنکھیں گنوائی ہیں ہم نے، اپنی آنکھیں گنوائی ہیں ہم نے، اپنے خوابوں کی پاسبانی میں، اپنے خوابوں کی پاسبانی میں۔ ابھی وہ کہہ کے رکا ہی تھا کہ میں سمجھ گیا کہ ضرور اس لڑکی کو وائرل کنجکٹیوائٹس ہوا ہوگا، وہ اپنی اینک پہننا بھول گئی ہوگی جس وجہ سے اس کی لال لال موٹی آنکھوں کے دیوانے ہو بیٹھے ہمارے شاعر صاحب، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خود بھی اس مرض کا شکار ہو گئے۔ میں ہنستے ہوئے بولا واہ واہ، شاعری ہی میں تو چھپی تھی آپ کی پریشانی، لگتا ہے اب تو آپ کی آنکھوں کی شاعری کو بھی سلامتی چاہیے، لیکن آپ نے سچ کہا ہے کہ آنکھوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آنکھوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی آنکھیں آپ کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کو ترجیحی طور پر اہمیت دیں، اب چاہے وہ کچھ خصوصی کارکردگی کر کے ہو یا بس اینکوں کے ذریعے شاہ رخ خان بننے کی کوشش میں ہو۔ شکریہ۔